خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم۔ اٹھ کہ اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کہ اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ حکمین صاحبین اور اس محفل کے نوش گفتہ پھولو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں کسی نہ کسی انسان کو مثل قائد نبی اور رسول بنا کر بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو ایک خدا کی دعوت دیں، لوگوں کو ایک خدا کے احکام سے آگاہ کرائیں، تمام کے تمام انسانوں کو مرضیات الہی سے آشنا کرائیں اور اپنی امت اپنی قوم کو برائی سے روکیں اور نیکی کا حکم دیں۔ میرے دوستو، یہ نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا اور رسول بطحہ تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا گیا۔ تمام کے تمام مسلمانوں کا یقین ہے کہ آپ آخری نبی ہے، آپ ہی آخری رسول ہے، آپ ہی خاتم النبیین ہے۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اب آپ کے بعد کوئی رسول پیدا ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ نبوت کا سلسلہ تو ختم کر دیا گیا ہے، لیکن برائیاں تو قیامت تک پائی جاتی رہے گی، شرور و فساد کا وجود تو قیامت تک باقی رہے گا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کی تبلیغ کون کرے گا؟ ہدایت کی دعوت کون دے گا؟ لوگوں کو صداقت و امانت، عدل و انصاف کی تعلیم کون دے گا؟ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی نظم کیا ہے اور فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگ سب سے بہترین امت ہو، لوگوں کو خیر کا حکم دیتے ہو۔ دوستو، نبوت کا سلسلہ تو ختم کر دیا گیا ہے، لیکن نبوت والا کام قیامت تک چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری اس امت کے کاندھوں پر ڈال دی ہے، اسی وجہ سے اس امت کو خیر امت کا لقب دیا گیا ہے۔ میرے دوستو، چنانچہ علامہ قرطبی نے اس آیت کی تفسیر اس طرح فرمائی ہے کہ خیر امت کا وصف اس امت کے لیے مدح اور تعریف ہے، اسی لیے کہ اس امت یا اس امت کے لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتے ہیں۔ اگر یہ لوگ منکرات پر متفق ہو جائیں اور منکرات پر متفق ہو جائیں تو یہ وصف مدح ختم ہو جائے گا اور اس میں لائق ہو جائے گا اور یہ ان کی ہلاکت کا سبب ہوگا۔ میرے دوستو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام ترک کر دے تو بہترین امت کا جو لقب دیا گیا ہے وہ لقب ختم ہو جائے گا اور اس امت کو کسی دوسرے نام سے پکارا جائے گا، اس امت کا کوئی مثال حال نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام صرف کسی عالم کا نہیں ہے، صرف کسی مفتی کا نہیں ہے، صرف کسی کی فقہ کو جاننے والے کا نہیں ہے، صرف کسی تبلیغی جماعت والوں کا نہیں ہے، بلکہ پوری امت کے ایک ایک فرد کی ذمہ داری ہے۔ کوئی برائی کر رہا ہے تو اسے برائی سے روکے، کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اسے نماز کی دعوت دے، کوئی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے تو اسے اللہ کا خوف دلائے، باپ بیٹے کو سمجھائے، ماں بیٹی کو سمجھائے، بیٹی ماں کو سمجھائے، ایک دوست دوسرے دوست کو سمجھائے۔ غرض یہ کہ جس کے سامنے بھی جو غلط کام کرے اسے روکے، اس لیے کہ تمام امت کا فریضہ ہے کہ جو غلط کام کرے اسے روکنے کی کوشش کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
بئس القوم قوم لا یأمرون بالمعروف ولا ینہون عن المنکر، کہ وہ قوم سب سے بری ہے جو امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا کام چھوڑ دے، حق بات کا اعلان کرنا چھوڑ دے، لوگوں کو دین کی دعوت دینا چھوڑ دے۔ ذرا سوچو تو صحیح کہ امر بالمعروف کا کام چھوڑ دینے پر حدیث میں کتنی سخت وعید آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد حضرات صحابہ دنیا کے مختلف خطوں میں پھیل گئے، مختلف گوشوں میں جا کر دین کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی، نماز کی دعوت دی اور ایک خدا کے سامنے سر جھکانے کی دعوت دی۔ ان حضرات صحابہ نے دین کی خاطر اپنے گھر بار کو قربان کیا، ساری کی ساری مصیبتوں کو برداشت کیا، لیکن کبھی ایمان سے منہ نہیں موڑا۔ میرے دوستو، اور جب ہم صحابہ کے بعد کا زمانہ دیکھتے ہیں تو کے پاداش میں امام احمد بن حنبل کی پشت پر گھوڑے لگائے جاتے ہیں۔ راوی کہتا ہے اگر یہ گھوڑے کسی ہاتھی کی پشت پر لگائے جاتے تو ہاتھی تڑپ تڑپ کر اپنی جان چھوڑ دیتا، اور امام مالک کا منہ کالا کر کے مدینہ کی گلیوں میں پھرایا گیا، امام غزالی کو بغداد کے جنگلوں میں گھمایا گیا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ جیل سے اٹھا، وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ جس نے بگڑی ہوئی شریعت کو یکجا کر دیا اور اس کی موت کو تحفے میں دے دیا، وہ امام ابو حنیفہ جس نے اس کی اتنی قربانی دے کر اپنی اس امت کو تحفے میں مسئلے مسائل دے دیے۔ میرے دوستو، اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگائی گئی کہ جس نے تمام عمر میں ایک سنت کو بھی ضائع نہیں ہونے دیا، تمام کی تمام سنتوں پر عمل کیا، اور اس اسلام کی اشاعت و تبلیغ کے لیے شیخ عبد القادر جیلانی نے 40 سال تک بغداد کی جامع مسجد میں قرآن کا درس دیا، اور جب آخر زمانے میں انگریز ہمارے ہندوستان میں آیا، انگریز نے اپنا ناپاک قدم ہندوستان میں رکھا تو ہمارے اکابر اور اسلاف نے ان کا بھی ڈٹ کر مقابلہ کیا اور تحفظ دین کی خاطر اپنی جان مال سب چیز قربان کروا۔ میرے دوستو، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ جس وقت مالٹا کی جیل میں تشریف فرما ہے، ایک آدمی نے سوال کیا حضرت کیا رنجیدہ ہو، گھر کی یاد آ رہی ہے، یہ جیل کی پریشانی سے رنجیدہ ہو؟ حضرت شیخ الہند نے کتنا اچھا جواب دیا، میاں گھر کی یاد کیا اور جیل کا غم کیا، غم تو اس کا ہے جو عمل ہم نے کیا ہے، یہ اللہ جس کے نتیجے میں ہم جیل بھگت رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ہم گولیاں کھا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ہم انگاروں پر چل رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ہم گولیوں کا سامنا کر رہے ہیں، جس کبھی گولی ہمارا سامنا کرتی ہے، کبھی گولی کا ہم سامنا کرتے ہیں، یہ اللہ کے نزدیک مقبول ہے۔ میرے دوستو، اور اس سے بھی حیرت انگیز واقعہ جس وقت حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا وقت آیا، طبیعت پر آزردگی دیکھ کر لوگ سوچنے لگے موت کی فکر ہے۔ حضرت نے جواب دیا آرزو یہ تھی کہ کسی میدان کارزار میں موت آتی، سر کہیں ہوتا دھڑ کہیں ہوتا۔ میرے دوستو، ہمارے اکابر و اسلاف نے اس اسلام کی اشاعت و تبلیغ کے لیے نہ جانے کیسی کیسی قربانیاں دی ہے، لیکن آج ہم ہیں، انہوں نے اس وقت قربانیاں دی تھی، آج ہم ہیں، ہمارے سے معمولی چیزوں کا پرہیز نہیں ہو رہا ہے، ہمارے سے معمولی چیز نہیں چھپ رہی ہے اس اسلام کی خاطر۔